اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ مومنین کرام، سرکار امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی سپاہ میں جانے کے لیے جو 10 شرطیں درکار ہیں، آج ہم انشاءاللہ دوسری شرط آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری شرط، جو پہلی شرط وہ یہ بیان ہوئی کہ وہ بندہ جائے گا حجت خدا کی نچلی سپاہ میں کہ جس کی گردن ہر حق سے آزاد ہوگی۔ اس سلسلہ میں اگرچہ کہ میں نے 2-3 حقوق کی بات کی ہے، لیکن اس میں وسعت ہے، آپ حقوق کو سمجھیں، اپنی گردنوں کو ان حقوق سے آزاد کروائیں۔ حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد پھر 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ بات میں پوری نہیں کر سکا، لیکن اشارہ صرف توجہ آپ کی دلائی ہے۔ البتہ آگے خود اس کو سٹڈی کریں انشاءاللہ۔ اگر آپ نے کوئی حکم کیا تو میں انشاءاللہ اس پہ وضاحت بھی مزید پیش کر دوں گا، لیکن آج ہم دوسری شرط پیش کرنے جا رہے ہیں کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی نچلی سپاہ میں جانے کے لیے دوسری شرط کون سی ہے؟ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ بندہ جائے گا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی نچلی سپاہ میں 313، وہ ایک الگ میرٹ ہے۔ نچلی سپاہ میں وہ جائے گا کہ جو ہر حلال اور ہر حرام میں فرق کرنے والا ہوگا۔ اب ظاہر ہے ہر حلال اور ہر حرام میں فرق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دن تو حلال اور حرام میں فرق کر لیا، لیکن اگلے دن پھر حلال و حرام کو خلط کر دیا، کبھی حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، کبھی حلال کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس طرح نہیں ہے، یعنی اپنی زندگی بھر حلال کو حلال رکھے، حرام کو حرام رکھے، جس سے رکنے کا حکم ہے اس سے رک جائے، جس کے کرنے کا حکم ہے اس کو ادا کرے، جو واجبات ہیں ان کو بر وقت ادا کرے، جو محرمات ہیں ان سے مکمل اجتناب کرے۔ اب اس شرط کو اگر کھولیں گے تو یہ ایک بہت بڑی شرط ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حلال اور حرام میں فرق کرنے والا ہے، اصل میں اگر اس شرط کو آپ اگر صحیح طور پہ اگر پورا کر جائیں تو ایک کافی بڑا وہ رستہ جو امام کی طرف جاتا ہے اس کا بہت سارا حصہ آپ طے کر جائیں گے، کیونکہ حلال اور حرام میں فرق کرنا آپ کی ذات سے شروع ہوتا ہے، آپ کی فیملی تک آتا ہے، آپ کی فیملی سے نکلیں آپ کی گلی محلے تک، آپ کے رشتہ داروں تک آتا ہے، آپ کے معاشرے تک آتا ہے، پوری سوسائٹی تک آتا ہے۔ تو کہاں پہ حلال اور کہاں پہ حرام، اپنے گھر سے شروع کریں اور پھر آگے اپنی سوسائٹی تک نکلیں تو حلال اور حرام میں مکمل تمیز کریں۔ لہذا حلال اور حرام میں تمیز کرنے کے پھر اس کا صلہ کیا ہے؟ صلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حلال اور حرام میں تمیز کرتے ہوئے دنیا سے اٹھ جاتا ہے اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں تو اس لیے حرام سے بچتا رہا کہ کہیں میرا ہاتھ حرام کے قریب چلا جائے اور یہ ہاتھ نصرت امام کے قابل نہ رہے، کہیں میری آنکھ حرام کی جانب اٹھ جائے تو یہ آنکھ امام کی زیارت کے قابل نہ رہے، لذا میں تو حرام سے اس لیے تو زندگی بھر اس نیت سے حرام میں سے کہ ارتکاب سے اپنے آپ کو الگ رکھتا رہا، تو اس کا اجر زائل نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ سرکار حجت ظہور فرمائیں گے تو اس نے الہی سے اس کو زندہ بھی کریں گے اور اپنی سپاہ کا حصہ بھی بنائیں گے۔ یا مومنین کرام، چونکہ یہ اہم شرط اتنی اہم ہے تو پہلے جب حلال اور حرام میں فرق کرنا ہے اور مجھے امام کے ظہور زندگی میں سب سے بڑا میرے لیے محبوب ترین مرحلہ ہے، تو پھر میں کیوں نہ پہلے تمام محرمات کا علم لوں، تمام محرمات کو جانوں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شبہ میں رہ کر میں غلطی کی وجہ سے حرام کا ارتکاب کرتا رہوں، کبھی موسیقی سن رہا ہوں، کبھی داڑھی منڈوا رہا ہوں، کبھی غیبت کر رہا ہوں، کبھی تہمت بہتان لگا رہا ہوں، کبھی
کوئی اور جرم، نعوذ باللہ سود میں دھنسا ہوا ہوں، کوئی نہ کوئی جرم اس طرح سے ہوتا رہا، کبھی موبائل پہ غلاظت دیکھ رہا ہوں، کبھی ٹی وی پہ گند دیکھ رہا ہوں، فلمیں، موسیقی دیکھنا، فحاشی دیکھنا، بازاروں میں جانا، صرف اپنی نظروں کو آلودہ کرنا. تو تمام محرمات سے عالم ہونا، اس کا علم رکھنا، یہ پہلے بہت ضروری ہے. حجت خدا کی نچلی سپاہ میں جانے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے. وہاں قد کا لمبا ہونا شرط نہیں ہے، وہاں تیز دوڑنا شرط نہیں ہے، وہاں پیٹ کا کوئی بڑے سائز کا ہونا شرط نہیں ہے، گردن موٹی ہونا شرط نہیں ہے. نہیں، قد بے شک 3 فٹ کا ہو، 2.5 فٹ کا ہو، لیکن اگر وہ 10 شرطیں اور ان میں سے یہ شرط، یعنی جو ہر حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے کاملاً اپنی زندگی میں، اگر یہ کرتا ہوا چلا گیا تو امام زمان اس کو اپنی سپاہ میں شامل فرمائیں گے. یہاں تیز دوڑنا شرط ہی نہیں ہے، یہاں قد کا لمبا ہونا شرط نہیں ہے، میرٹ نہیں ہے. یہ قد بے شک چھوٹا سا ہو، لیکن اگر شرطیں پوری کر گیا تو یہاں مومنین کرام بہت قدر احادیث کا ایک ذخیرہ ہے. جہاں پہ میں ایک روایت پیش کرتا ہوں تاکہ بات میں طوالت نہ آئے، اور بعض مومنین گفتگو لمبی سمجھ کے پھر سنتے کم ہیں، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ چھوٹی کم وقت میں بیان کیا جائے. ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں کچھ ایسے اصحاب اور صحابیات ہوئی ہیں کہ جن کو ائمہ نے خود اپنی زندگی میں ہی بشارت دی. مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک صحابیہ ہیں حضرت ام خالد. ام خالد نام کی 3 خواتین ہیں. ان میں سے ایک خاتون وہ ہیں کہ جو اس قدر اس حلال اور حرام میں فرق کرنے پہ کاربند ہیں کہ پوری زندگی حلال کو حلال رکھا، حرام کو. ایک دفعہ روایت کے جملے ہیں کہ یہ علیل ہو گئی اور پورا بدن درد کی شدت میں جکڑا گیا. بالآخر ظاہر ہے ہم بھی مریض ہوں تو طبیب کے پاس جایا جاتا ہے، معالج کے پاس. تو وہ بھی معالج کے پاس گئی، اس نے معائنہ کیا. تو معائنہ کرنے کے بعد اس نے ایک نسخہ تجویز کیا کہ جناب ام خالد کے لیے کہ آپ یہ چیز پینا شروع کر دیں، آپ کے بدن کی درد ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. اب وہ ایک ناپاک چیز تھی. میں اس معظمہ خاتون کے احترام اور ان کی تعظیم کی خاطر، ان کی تکریم کی خاطر اس ناپاک چیز کا نام نہیں لیتا، اشارہ کرتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی وہ اس مشروب کو پیے تو وہ گل گپاڑا کرنا شروع کر دیتے. آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو اس نے کہا کہ طبیب نے کہا، معالج نے کہا کہ اے بی بی آپ، اے ام خالد آپ یہ پینا شروع کریں، نعوذ باللہ، تو آپ کے بدن کی درد ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. اب جیسے ہی انہوں نے سنا، اب ظاہر ہے وہ ہماری سطح کا تو ایمان نہیں تھا کہ جو بہانے بنائے، بہانے بنا کے کبھی نماز چھوڑ دی، کبھی روزہ چھوڑ دیا، کبھی حرام کا ارتکاب کر لیا. آپ نے جان بوجھ کے ایسے خام خواہ. وہ کسی میڈیکل سٹور پہ نہیں گئیں، وہ سیدھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر. اتفاق کہیں یا کوئی الہی انتظام ایسا کہ امام علیہ السلام کے پاس اس وقت حضرت ابو بصیر ثقفی ہیں. ابو بصیر ثقفی بڑی پیاری شخصیت ہے. مذہب اہل بیت میں کچھ اصحاب ائمہ ایسے ہیں کہ جن کے فضائل اہل بیت نے بیان کیے، اور ویسے تو کافی، لیکن ان میں سے جو 21 افراد ایسے ہیں جن کو اصحاب اجماع بھی کہا گیا. اصحاب اجماع کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے سچے ہیں کہ کسی جھوٹے سے نقل کرتے ہی نہیں ہیں. ان میں یہ حضرت ابو بصیر ثقفی بھی. تو یہ امام علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب بی بی ام خالد کو دیکھا تو میرے مولا فرماتے ہیں، ان کی بڑی تکریم کرتے تھے امام علیہ السلام. تو فرمایا کہ ام خالد آج کیسے آنا ہوا، کیوں آئی ہیں آپ؟ کہا مولا میرا سر سے پاؤں تک پورا بدن درد کی شدت میں جکڑا ہوا ہے. مولا میں طبیب کے پاس گئی تھی تو اس نے معائنہ کیا اور اس نے یہ ناپاک نسخہ مجھے استعمال کرنے کے لیے تجویز کیا ہے.
امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہا مولا میں کچھ بھی نہیں چاہتی، میں وہی چاہتی ہوں جو میرے مولا چاہتے ہیں۔ اچھا، امام علیہ السلام نے سوال آگے بڑھایا، فرمایا آپ کیوں چاہتی ہیں؟ جو میں چاہتا ہوں وہی آپ کیوں چاہتی ہیں؟ کہا مولا اس لیے کہ میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ مومن کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو زندگی میں اس سے کیے ہوئے ہر عمل کا پوچھا جاتا ہے۔ مثلاً قبر میں جائیں گے تو پوچھا جائے گا فلاں دن تھا، مغرب کی اذان ہو چکی تھی، تو صحت مند تھا، تو نے نماز نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی؟ عشاء کی نماز پڑھی تو کیوں پڑھی؟ مغرب کی چھوڑی تو کیوں چھوڑی؟ رات کو سویا تو بائیں پہلو پہ سویا تو کیوں سویا؟ دائیں پہلو پہ سویا تو کیوں؟ الٹا سویا تو کیوں؟ سیدھا سویا تو کیوں؟ تو ایک ایک عمل کا پوچھا جائے گا۔ تو مولا جہاں پہ ہر عمل کا، تو اس عمل میں، ان عمال میں ایک عمل یہ بھی ہے تو اس کا بھی تو پوچھا جائے گا۔ تو مولا میں قبر میں یہ نہیں بتانا چاہتی کہ مجھے طبیب نے کہا تھا، میں یہ بتانا چاہتی ہوں میرے صادق آل محمد امام نے مجھے کہا تھا۔ اب آپ اگر مجھے روکتے ہیں اور میری اسی درد کی وجہ سے زندگی ختم ہو جاتی ہے تو مجھے قبول ہے، ملائکہ پوچھیں گے تم استعمال کر لیتی نسخہ جان بچ سے، لیکن آپ اگر روکتے ہیں تو میں رک جاؤں گی۔ میں موت کو سینے سے لگا سکتی ہوں لیکن آپ کی حکم عدولی نہیں کر سکتی اور حرام کا ارتکاب نہیں کر سکتی۔ امام نے جب جواب سنا تو میرے مولا بڑے مسرور ہوئے۔ ان کی تکریم کی خاطر میرے مولا اپنی مسجد سے کھڑے ہوئے، ساتھ بیٹھے تھے ابو بصیر ثقفی۔ ابو بصیر ثقفی کے سر پہ ہاتھ رکھے اور میرے مولا نے ایک جملہ فرمایا جو کہ آج میرے لیے اور آپ سب کے لیے پوری زندگی اگر اس کو سوچتے رہیں تو ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ امام فرماتے ابو بصیر ثقفی، دیکھا ہے تو نے، اگر کوئی ہمارے شیعہ کو دیکھنا چاہے اور قائم آل محمد کی نصرت کرنے والے کو دیکھنا چاہے تو ام خالد کو دیکھ لے۔ روایات یہ ہیں کہ ام خالد وہ مومنہ مستور ہیں کہ جو امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے 313 میں شامل ہوں گی۔ میں نے پہلے دن کہا کہ 48 سے 52 تک مومنہ مستورات ہیں جو امام کے 313 میں شامل ہوں گی۔ تو یہ وہ مومن، بعد میں چونکہ یہ صرف صحابیہ نہیں تھی، یہ ناصرہ تھی۔ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم ناصر امام بنے، صحابی وہ خود بنا لیں گے۔ صحابی صرف وہ ہوتا ہے جو دیکھ لے، لیکن آپ ناصر بنے، ناصر ائمہ بنے، ناصر امام زمان اسلام بنے۔ یہ پھر وہی مومنہ ہے کہ جس کو سیف بن عمر نے، ملعون نے گرفتار کیا نصرت اہل بیت کی وجہ سے، اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو امامت اہل بیت کا بڑا پرچار کرتی ہے۔ کہا تو نے جو سنا ہے وہ تو نے صحیح سنا ہے، میں واقعاً ان کی مبلغہ ہوں، میں ان کی پرچار کرتی، ان کی امامت کا پرچار کرتی، ان کی ولایت کا پرچار کرتی۔ کیوں؟ پیغمبر اکرم نے غدیر کے مقام پہ یہ میثاق لیا تھا ہر مومن سے کہ جو حاضر ہے وہ حاضر، جو غیب ہے حاضر والے پہ واجب ہے کہ وہ وہاں تک پہنچائے۔ تو یہ نسل در نسل سلسلہ آگے چلے گا، تو میں اس میثاق کو پورا کر رہی ہوں، اس لیے میں پہنچاتی۔ اس ملعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ کہا بہت چھوٹی بات کر رہا تو، میرے ہاتھ کاٹ دے گا؟ تو میرے ہاتھ کٹ جائیں گے کیا پھر میں علی کی ولایت سے پیچھے ہٹ جاؤں گی؟ اہل بیت کی امامت کو چھوڑ دوں گی؟ تم کیسی بات کرتے ہو؟ اس ملعون نے وہی کیا کہ اس بی بی کے ہاتھ دونوں کاٹ دیے، کلائیوں سے کاٹ دیے۔ جب بی بی کے ہاتھوں سے، کٹے ہوئے ہاتھوں سے اس مقام سے خون بہنا شروع ہوا تو ایک مرتبہ سیف بن عمر اس ملعون کی طرف دیکھ کے فرمایا، او ملعون ابن ملعون، کیا تو نے یہ سوچا تھا کہ میرے ہاتھوں سے خون بہے گا، میرے ہاتھ کٹ جائیں گے تو کٹے ہوئے اعضاء کو دیکھ کر میرے ایمان میں لغزش آ جائے گی، میرے ایمان میں کمزوری آ جائے گی؟ یہ تو ہاتھ ہیں علی کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، اگر گردن بھی کٹ جائے تو سعادت ہے، میں اس سے پیچھے کیسے ہٹ سکتی ہوں؟ پھر اس نے بازوں کو کاٹا، کونیوں تک، یہاں پہ کاٹا، اور اس کے بعد جناب ام خالد
شہادت کے درجے پہ فائز ہوئیں۔ یہ وہ مومنہ مستور ہیں کہ جن کا نام ریاحین الشرعیہ ایک کتاب ہے جس کے اندر 13 مستورات کا تذکرہ خود آئمہ نے بیان فرمایا ہوا ہے کہ یہ 13 مستورات وہ ہیں کہ جو 313 میں شامل ہو، ان میں یہ جناب ام خالد بھی شامل ہے۔ تو اپنے آپ کو حرام اور حلال میں تمیز کرنے کا پابند رکھیں، ہم سب اس پہ کاربند رہیں، یقیناً پھر صلہ اس صورت میں ملے گا کہ مر بھی گئے، موت آ بھی گئی تو امام زمان اس علی کے بیٹے ہیں جو اس نے الہی سے مردوں کو زندہ کر دے۔ امام زمان وارث انبیاء ہیں، وارث امیر المومنین ہیں، وارث ائمہ ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہمیں اذن الہی سے زندہ کریں گے، ہمیں اپنی سپاہ میں شامل فرمائیں گے۔ خداوند متعال ہمیں ہر لمحہ ہر حلال اور حرام میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔